آج میں آپ کو غرور اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ سنانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو فالو، لائک اور شیئر کریں۔ ایک ویکتی اسرائیل میں رہتا تھا جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اللہ نے اس کے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا۔ وہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا اور اسے ٹھنڈا پانی پینے کو ملنے لگا۔ وہی انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی کر لیٹ جاتا تھا۔ سارا دن اور ساری رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں اور میرے بدن کو طوطوں سے محفوظ رکھنا، تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک اس کا جسم اسی حالت میں موجود ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت بھی لگا دیے تھے۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد اس شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور ملائکہ کو حکم دیا، میرے اس بندے کا نام جنت کے المقام پر لکھ دو۔ اس کے دل میں تب یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے الگ ہو کر جنگل میں چلا گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا، مگر آج اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا ہونے والے علائق کو بھی جانتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل نہ کرنا، 500 میل کے فاصلے پر رکھنا جہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعلیم کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ جب اسے آگ کی تپش محسوس ہوئی تو وہ تڑپ اٹھا، پیاس پیاس پکارنے لگا۔ اسے اتنی دوری پر ہوتے ہوئے بھی اتنی پیاس لگی کہ اس کا سارا بدن کانٹا بن گیا۔ پھر اسے ایک لمبا بندہ دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا، تو اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس سے میں بے حال ہو رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، پانی تجھے مل جائے گا پر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا، میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے۔ اس نے عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اسے واپس لے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ تب اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، اب تیرے 500 سال کی عبادت تو پانی کے ایک کٹورے کے بدلے چلی گئی۔ دنیا میں تو نے 500 سال تک چشمے کا ٹھنڈا پانی پیا، اس کا حساب دے۔ انار کا جو درخت لگا دیا تھا، اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ دنیا میں میری پیدا کی ہوئی ہوا میں جتنی سانس لی ہے، اس کا حساب دے۔ ان سب چیزوں کے بدلے کتنی نوازے، کتنے روزے لے کر آیا ہے۔ اگر 500 سال عبادت کی ہے تو اس کے بدلے میں نے ہی تجھے ہمت اور طاقت دی تھی۔ اس کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہے، تو نے اپنی طرف سے کیا کیا ہے، سب میری ہی مہربانی تھی۔ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق فرمائی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیسے اس کی 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی۔ آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔